اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 1398 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ حدیث میں نے سنا دی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عبد القیس کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ربیعہ کا قبیلہ ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا تھا، ایک بڑا قبیلہ ہے، اس کی کچھ شاخیں ہیں، جیسے قریش میں بنی ہاشم، تو اسی طریقے سے یہ قبیلہ اور اس کی ایک شاخ آپ کے پاس آئی۔ انہوں نے عذر بیان کیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مدر حائل ہیں، مدر کے کفار یہ درمیان میں ہیں، ہم آتے ہیں تو پھر وہ بیچ میں، چونکہ ان کا علاقہ پڑتا ہے تو آپ کے پاس آ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن کہا کہ اور ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں جیسے رجب تھا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان کے اندر کفار بھی ادباً جنگ وغیرہ اور قتال روک دیا کرتے تھے۔ تو یہ ایسا تھا کہ اگر کوئی گزرنا چاہتا ان کے علاقوں سے پھر پرامن گزر جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ جنگ بندی کے ایام تھے۔ تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ ہم آپ کے پاس باقاعدہ مسلسل نہیں آ سکتے، کیونکہ درمیان میں کفار مدر ہیں، انہی مخصوص مہینوں میں آپ کے پاس آ کر اکتساب علم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ ہمیں ایسی چیز کا حکم دیں جس کو ہم آپ سے حاصل کریں اور اس کی طرف ان لوگوں کو دعوت دیں جو ہمارے پیچھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے کہ آپ مطلب نتیجہ نکال سکتے ہیں، ایک مسئلہ نکال سکتے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے اپنے علاقوں سے نکل کر جا کر علم دین سیکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ اگر ان میں سے ایک گروہ جا کر علم سیکھ کر اور پھر آ کر انہیں سکھاتا ہے تو یہ بھی کافی ہے۔ علم سیکھنا سب پر فرض ہے، لیکن علم کے لیے سفر طے کر کے کہیں پر جانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ لازم ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ضرور جائیں اور جا کر علم سیکھ کر آ کر پھر سکھائیں۔ اگر سارے ایک دوسرے کے آسرے پہ بیٹھے رہے تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کل تو خیر بہت ہی آسان ہو گیا ہے علم حاصل کرنا، کہ گھر بیٹھے بھی آپ ٹیوشن پڑھ سکتے ہیں، آن لائن کورسز کر سکتے ہیں، یہ بہت آسان ہو گیا۔ لیکن پہلے دور میں تو ایسا نہیں تھا، تو اس لیے ضروری تھا کہ کچھ لوگ نکل کر جائیں اور علم سیکھیں۔ اسی طرح آج کل یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے خاندان میں سے ہر شخص جو ہے وہ کہیں جا کر باقاعدہ ادارہ جوائن نہیں کر سکتا، تو کچھ ان میں سے خاندان میں سے افراد جائیں، سیکھ کر آ کر اپنے پورے خاندان کو سکھائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے سفر اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو جا کر علم سیکھ کر آ کر سکھائیں۔ دوسری بات یہ کہ اس سے پتہ چلا کہ جب انہوں نے یہ خود مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں سکھائیں تاکہ ہم پیچھے والوں کو دعوت دیں اس چیز کی، انہیں بھی جا کر سکھائیں، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تو عالم ہی نہیں ہو، تو بہت زیادہ علم نہیں رکھتے ہو، اگر میں تمہیں یہ 8 باتیں سکھا دوں تو یہ تو تم اس سے 8 باتیں سیکھنے سے تو عالم نہیں بن جاؤ گے، یہ کیسے پھر جا کے تم بیان کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما کر اس طرف واضح اشارہ فرما دیا کہ تبلیغ دین کرنے کے لیے عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے۔ غیر عالم بھی مسائل سکھا سکتا ہے، غیر عالم بھی دین کی بات بتا سکتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ عالم دین جس نے واقعی سب کچھ سیکھا ہو وہ بمع تشریح اور اضافہ کمی کے ساتھ بھی بیان کر سکتا ہے، لیکن عوام کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ جیسا سیکھا ہے بعین ہی بیان کرنا ہوگا۔ اپنے پاس سے تشریح نہیں کر سکتے، اپنے پاس سے وضاحت نہیں کر سکتے، کریں گے تو شدید ترین گناہ گار ہوں گے، یاد رکھیے، کیونکہ غلطی کے امکانات ہوتے ہیں۔ غیر عالم کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جب مسٹیک کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں۔ عالم سے بھی لغزش زبان ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو معلوم نہیں کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ توجہ کسی اور طرف ہو جاتی ہے، کہنا کچھ تھا زبان سے جنت کو جہنم نکل گیا جیسے۔ یوں نہیں ہوگا کہ غلط تبلیغ دین کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی نام کا عالم بنا ہوا ہے وہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، میں تو عالم کی بات کر رہا ہوں جو واقعی صاحب علم ہوں، وہ جب بیان کریں گے تو وہ سوچ سمجھ کر اچھی طرح مطالعہ کر کے بیان کریں گے۔ تو
تو وہ غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ غلطی ایسی نہیں ہوگی جیسے ایک عام آدمی سے، کہ اسے تو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ میں جو بیان تشریح کر رہا ہوں وہ تشریح واقعی تشریح بنتی ہوئی کہ نہیں بنتی، اس لیے خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہمارے ایسے بہن بھائی جو تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہیں اور وہ عالم دین نہیں ہیں، آپ بالکل تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن خدا را اپنی تبلیغ کو مقید رکھیں علماء کی ہدایت تک، اس سے باہر نکل کر نہ کریں۔ آپ کا کام تفسیر بیان کرنا نہیں ہے، آپ کا کام حدیثوں کی شرح بیان کرنا نہیں ہے۔ آپ کوئی حدیث بیان کریں اور اس کی تفصیل اگر کسی عالم دین نے بیان کی ہے، وہ نکات ہی بس آپ ذکر کر دیں، اپنے پاس سے تشریح نہیں کر سکتے، اپنے پاس سے کسی آیت کی تفسیر نہیں کر سکتے، چاہے وہ آیت کتنی واضح کیوں نہ ہو۔ جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ ہر جھوٹے کے بارے میں نہیں ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کے، جو عام مسلمان بھی کوئی جھوٹ بول رہا تو ہم کہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ تو ان کاذب لوگوں کے بارے میں تھا کہ جو دین کو جھٹلانے والے تھے، اللہ کی تعلیم کو، نبیوں کی تعلیم کا رد کرنے والے تھے، تکذیب کرنے والے تھے، ان کے اوپر لعنت بیان فرمائی ہے۔ تو یہ مطلب ایک عام مسلمان کے اوپر لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھنا بالکل غلط ہوگا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں توجہ کرنی چاہیے، تو وہ عام جو مبلغ ہوتا ہے بیچارہ کر نہیں پاتا، اس لیے صرف آپ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھ کے پڑھ کر ہی سنا دیں آپ، بس اتنا کافی ہے، یہ اس میں غلطی کے امکانات بھی نہیں ہوتے۔ جب انسان زبانی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جو ذہن میں آتا ہے وہ بیان کر رہا ہے، اب سامنے تو نہیں ہے، اس میں غلطی ہوتی ہے، توجہ رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ دیکھیں اب یہ بھی ایک لیڈر کی، ایک عالم دین کی، ایک استاد کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت آپ کہیں یا اس کا کمال ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کی طبیعت دیکھتا ہے، ذہنی سطح دیکھتا ہے اور ضرورت دیکھتا ہے کیا ہے، اس کے مطابق بتا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی چیز بتائیں کہ جو ہم سیکھیں آپ سے، اب جا کے سکھائیں۔ اب باتیں تو اربوں خربوں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی علم وسعت تو کتنی تھی، اب ان میں سے منتخب کر کے ان کو چند چیزیں بتانی ہیں۔ تو یہ کمال ہوتا ہے ایک عالم دین کا، ایک لیڈر کا کمال ہوتا ہے کہ وہ کتنی چیز بیان کرنی ہے، کس کے سامنے کیا کہنا ہے، یہ کمال ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سائل ہم سے کویسچن کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کوئی باکمال ہوں، لیکن اسی ہم اپنے اساس جو کچھ سیکھا ہے میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر، کہ بعض اوقات غیر ضروری کویسچن ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ناشتے میں کیا کھایا تھا یہ بتا دیں، بھئی کیا ضرورت ہے آپ کو یہ سیکھنے کی؟ ایسے سوالات کے ہم جواب ہی نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں آپ پہلے فرض چیز سیکھیں۔ یہ ایک عالم کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو غیر ضروری باتوں سے روک کر اس طرف لے کر آئے۔ بعض کہتے ہیں ہم ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں، تاریخ پڑھنا کوئی برا نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن کیا آپ نے فرض علوم سیکھے ہیں جو آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہیں کہ اس میں اگر تھوڑی بھی کمی بیشی رہے گی آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں؟ عقائد کے باب میں کوتاہی ہوئی تو آپ بدعتی ہو سکتے ہیں، دائرہ اسلام سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ان کو تو نہیں سیکھے آدمی، تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے۔ اب تاریخ میں ہر طرح کی چیزیں جمع ہوتی ہیں، تاریخ جمع کرنے میں نہ تاریخ قرآن کی طرح قطعی ہے، نہ حدیثوں کی طرح ان کے جمع میں احتیاط سے کام لیا گیا ہے، ہر طرح کے رت و یابس بھرا ہوا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں تاریخ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کتاب بتائیں، میں تاریخ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھئی تاریخ آپ پڑھ کر اپنے باطن کو سنبھال سکیں گے؟ اس میں تو بہت ساری الٹی سیدھی باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں بسا اوقات، اکابرین کے متعلق کس نے بیان کی، کیسے، وہ سب ڈال دی جاتی ہیں، تو یہ تو بہت ہی خطرناک۔ اب ہم جب انہیں منع کرتے ہیں نہیں آپ تاریخ چھوڑیں فرض، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو تاریخ پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں تاریخ سے روک رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ کو بھی صحیح معلوم نہیں ہے کہ آپ جب تاریخ پڑھنے کی طرف جائیں گے تو اپنا ایمان بھی سنبھال سکیں گے کہ نہیں، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے، ایک عالم دین کا، کہ وہ لوگوں کی خواہشات پر نہ چلے بلکہ وہ لوگوں کو شریعت کے مطابق چلنے پر مجبور کرے۔ مجبور کرنے کا مطلب ڈنڈا مارنا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ حکمت اور دلائل سے ان کو اس طرف لے کر آئے کہ بھئی مطالبہ شرع پہلے کیا ہے۔ ایک آدمی 4 دن کا فاقہ ہے، وہ کھا نہیں رہا، کھانا رکھا ہوا ہے کہ بھئی کھانا کھا لو، اور وہ کہے کہ نہیں ٹی وی چلاؤ خبریں دیکھنی ہے، تو یہ ہلاک ہی ہوگا۔ تو جو چیز امپورٹنٹ ہے پہلے وہ چیز حاصل کرنی ہے، اس کے بعد کوئی کینسر کا علاج نہیں کرواتا، کوئی عورت ہے اس کو آخری اسٹیج پہ کینسر ہے، ڈاکٹر کہتا ہے فوراً آپریشن کرنا ہے، اور وہ کہے کہ نہیں میں تو بیوٹی پارلر جا کر ذرا فیشل وغیرہ کرواؤں گی، تو بھائی یہ تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔
تو اسی طریقے سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کو چھوڑ کر اور غیر اہم چیزوں میں مشغولیت، اب آپ تاریخ پڑھیں گے کتنے عرصے میں وہ تاریخ ختم ہوگی، کتنا آپ کا وقت لگے گا، اور اس کے بعد جو ذہن کے اندر پیدا ہوں گے ہزارہ سوالات، اور ان کا کوئی جواب دینے والا آپ کو نہیں ملے گا، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو آپ کے ایمانیات کے خطرے پڑیں گے وہ، تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ جو سلجھے ہوئے علماء ہیں جو صحیح گائیڈ لائن فراہم کر رہے ہیں، عرصہ دراز سے شعبے سے وابستہ ہیں، آپ ان سے ہدایت حاصل کریں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی کیفیات، ان کی ضرورت اور دیگر امور کے پیش نظر یہ حکم ارشاد فرمائے۔ پہلے 4 فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانے کا، یعنی فرمایا تھا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تو فرمایا اللہ پر ایمان لانے کا۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے خود وضاحت فرمائی، اور وہ یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور آپ نے انگلی سے ایک کا اشارہ کیا، یوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا سرکار نے حکم ارشاد فرمایا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو۔ تو مال غنیمت میں سے، مال غنیمت جب کفار پہ حملہ کرتے تھے تو ادھر سے جو مال قبضے میں آتا تھا مقابلے کے بعد اسے مال غنیمت کہا جاتا تھا، اور اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے تھا، یعنی کہیں پر بھی جہاں پر بھی اسلام پھیل چکا ہے وہاں کے لوگ جب مقابلہ ہوگا مال غنیمت آئے گا، اس کا 5واں حصہ یہاں پر پہنچانا ہی ہوگا، اس کو خمس کہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 5ویں حصے کے بھی 5 حصے کیا کرتے تھے، جن میں سے ایک حصہ آپ کے لیے تھا، تو یہ خمس، 5ویں حصے کو عربک میں خمس کہتے ہیں، تو خمس تھا، سرکار نے فرمایا یہاں پہنچانا ہوگا۔ اور پھر اگلی بات کی تمہید یہ ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم آ چکا تھا، اور عرب لوگ شراب مختلف چیزوں میں پیتے تھے۔ ایک تو وہ کدو ہوتا ہے، جیسے کدو، بڑے کدو ہوتے تھے، ان کو گودا نکال کر کھوکھلا کر کے دھوپ میں سکھا لیتے تھے، وہ ایک برتن سا بن جاتا تھا، اس میں شراب ڈال کر پیتے تھے۔ اسی طرح کچھ گھڑے ہوتے تھے، ان پہ سبز رنگ کیا جاتا تھا، تو وہ دور رکھے ہوئے نظر آ جاتے تھے کہ بھئی یہ گھڑے جو ہیں ان کے اندر شراب ہے۔ تیسرا لکڑی ہوتی تھی، اسے کھوکھلا، جیسے تنا ہے کاٹ لیا، اسے کھوکھلا کر لیا اندر سے، وہ ایک برتن سا بن گیا، اس میں شراب پیتے تھے۔ اور اسی طرح روغنی برتن، ایسے برتن جن میں نیچے تارکول کا کام بعض اوقات کر لیا جاتا تھا، بعض روایات میں ہے، ان برتنوں میں، مخصوص برتنوں میں شراب پیتے تھے۔ تو یہ ایسے 4 برتن تھے جو شراب پینے کے لیے مخصوص کیے گئے تھے۔ اب یقینی سی بات ہے جب ایک چیز دوسرے کے ساتھ خاص ہوگی، جب اس چیز پر نگاہ پڑے گی تو جس کے ساتھ وہ خاص ہے اس کی طرف بھی توجہ جائے گی۔ تو جب شروع اسلام میں چونکہ عربوں کے ہاں شراب کا مطلب ابھی اسلام نے منع نہیں کیا تھا، تو وہ رواج تھا پینے کا، نشے کی حد تک نہیں، نشہ ہر شریعت میں حرام رہا ہے، لیکن شروع اسلام میں شراب جائز تھی۔ تو اب اگر جب شراب کی حرمت کا حکم آیا اور برتن گھروں میں قائم رکھے جاتے تو لازم تھا کہ برتن دیکھتے تو توجہ جاتی پھر شراب کی طرف۔ اب جس کو بہت زیادہ پینے کی عادت یہ ہے کہ روٹین میں شامل ہو جاتی ہے چیز، تو پھر ترغیب پیدا ہوتی اور اندر سے خواہش بیدار ہوتی، اور پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انسان اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے گناہ کی طرف بڑھ جاتا۔ اگرچہ صحابہ کرام سے اس چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنے نفس پہ بڑے غالب تھے، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہوتا تو بس پھر وہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ ہماری خواہشات کیا ہیں، بالکل اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کے ساتھ طبیعت پہ کنٹرول کر کے وہ عمل پیرا ہوتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک اصول گویا کہ بعد والوں کے لیے بھی دے دیا کہ اگر تم کسی چیز سے بچنا چاہتے ہو، ناجائز چیز ہے، تو ان امور سے بھی بچو کہ جن کو دیکھ کر تمہیں وہ چیز یاد آئے اور پھر تم صبر نہ کر سکو، اس طرف بڑھ جاؤ۔ اس لیے ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو بھی منع فرما دیا جن میں شراب پی جاتی تھی۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب فرماتے تھے، ایک ہے نبی کریم کا خطاب یا آپ کا کلام آپ اور مجھ تک پہنچا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جب سرکار صحابہ کرام کے سامنے کلام فرماتے تو صحابہ کرام کو اس کلام میں تو کوئی شک نہیں تھا، نبی کریم بیان فرما رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس کی شرعی حیثیت ایسی ہی تھی جیسے قرآن کی، کہ جیسے قرآن کا انکار کرنا کفر، ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا کفر۔ جیسے قرآن کسی چیز کا سختی سے حکم دے تو اس کو پورا کرنا فرض، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے حکم دے رہے ہیں کسی کو تو ان پر عمل پیرا ہونا فرض تھا۔
لیکن اب جب جیسے جیسے دور گزرا سرکار کا کلام آپ کے اور مجھ تک پہنچا، اب اس کلام میں ایک اعتبار سے یہ ایک مطلب وہ پختگی نہ رہی جو سرکار کے دور میں سرکار بیان فرما رہے تھے، اس میں پختگی تھی، کیونکہ اب آپ اور میں نے براہ راست تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، یہ حدیث واقعی سرکار نے بیان فرمائی کہ نہیں، اس پر پھر بحثیں شروع ہوئیں، پھر راویان حدیث کو دیکھا گیا، پھر جب جو سارے راوی پتہ چل گیا بھی اس نے ان سے سنا، اس نے ان سے، انہوں نے تابعی سے، انہوں نے صحابی سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سب کے سب قوی حافظے والے متقی پرہیزگار، وہ حدیث بڑی اوتھینٹک سمجھی گئی، اس کو قبول کیا گیا، حرام کے مسئلہ ثابت کرنے کے مسئلے میں، دیگر چیزوں کے عقائد کے باب میں وغیرہ وغیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب جو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں ان میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال ہے یا نہیں اس بارے میں یقیناً تھوڑا بہت اس طرح کلام کیا جا سکتا ہے، تو یہ حکم اب ویسا نہیں رہا جیسا اس دور میں تھا، جیسے نبی کریم سامنے بیان فرما رہے تھے، اس کو بس سمجھیے گا۔ چنانچہ پہلے جب سرکار سامنے بیان فرما رہے تھے، جس چیز کا حکم دے دیں اور اس میں شدت سختی ہو، مشورہ نہ ہو، فرض، جس سے منع کر دیں اس سے رک جانا فرض۔ اب جو ہے چونکہ یہ حدیثیں ہمارے پاس آئیں، اب ان کے اندر قرآن جیسی قطعیت نہ رہی، کیونکہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلام نکل رہا تھا وہ قطعی کلام تھا، صحابہ سن رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ اب جو حدیثیں ہمارے پاس اس میں اس اعتبار سے ایک شک سا پیدا ہوا کہ یہ حدیث واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ نہیں، اگرچہ بڑی تحقیق کی گئی، بہت ہی اچھی طریقے سے تحقیق کر کے حدیثیں جمع کی گئیں، لیکن بہرحال اب اس میں فرق آیا، تو لہٰذا اب جو حدیث سے چیز ثابت ہوتی ہے اگر کوئی حکم ثابت کریں گے تو وہ واجب کے درجہ رکھے گا، فرض کا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر قرآن سے کوئی فرضیت ثابت ہے پھر حدیث اس کے ساتھ ملتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو جیسے نماز فرض، سرکار نے فرمایا نماز تم پر 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، اللہ نے تم پہ نماز کو فرض قرار دیا، یہ حدیث سے اس کی فرضیت ثابت نہیں ہو رہی، قرآن سے ثابت ہے، حدیث اس کی تائید کر رہی ہے۔ یہ تھوڑی سی بات سمجھیں، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اب سرکار نے جب 4 برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کیا، اس زمانے میں فرض ہو گیا تھا کہ یہ 4 برتنیں چھوڑ دیں۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی